کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ سابق جنرل سیکرٹری مظہر حسین وڑائی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے سابق چیئرمین پریس کلب جناب عبد الجبار رضا انصاری صاحب۔ مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزائے حسن صوت کا، زمزمہ صدا سارا جہاں گدا تیرا، سنگ زنوں میں گر کے بھی انہیں دعا ہی دی، سنگ زنوں میں مجھ کو ملا پتہ تیرا۔ تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم آج کی اس خاص تقریب کا آغاز خاص اہتمام سے کر چکے ہیں۔ زندہ دل قومیں اپنا یوم آزادی بڑے ہی جوش و خروش سے مناتی ہیں، اور دنیا کی تمام زندہ دل قوموں میں پاکستان کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا میں زندہ دلی کے مقابلے میں کوئی بھی ثانی نہیں۔ اس لیے پاکستان کے رہنے والے اپنی ایک ایک قربانی کو ہم ان قربانیوں کو یاد بھی رکھیں گے
اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل بھی رہیں گے۔ اپنے اسی تجدید عہد کے لیے پریس کلب حافظ آباد کی جانب سے آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، جس کو ڈپٹی کمشنر حافظ آباد جناب عدنان ارشد اولک صاحب نے تشریف لا کر چار چاند لگائے ہیں، اور ان کے ساتھ آنے والے تمام رفقا، میں دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی گاڑی میں آنے والے، ان کی سیکیورٹی والے، تمام آفیسرز جو ان کے ساتھ آئے، میں اپنی طرف سے اور پریس کلب کے تمام اراکین کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تمہید میں دعوت خطاب دوں گا چیئرمین پریس کلب جناب امجد پرویز چٹھا صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور تمام مہمانوں کو اور بالخصوص ڈپٹی کمشنر حافظ آباد جناب عدنان ارشد اولک صاحب کو خوش آمدید کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈی سی عدنان ارشد اولک صاحب و دیگر تمام معزز مہمان سمیت معاشرے کی ان تمام زندہ و جاوید آنکھوں کو میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کی نمائندگی کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا دن نہ صرف جشن آزادی کی تقریبات کے آغاز کا دن ہے، بلکہ ان دنوں میں ہمیں تجدید عہد کی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم سب اپنے اندر جھانکیں اور محسوس کریں کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب تک ہم سب انفرادی حیثیت سے ملک کے لیے کارآمد ہونے کا عہد نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ایک مضبوط اور خوشحال قوم نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیں، وطن عزیز لاکھوں قربانیوں کا صلہ ہے، اور ہم کو ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی سطح پر ملک کی خدمت کو اپنا طرز زندگی بنانا ہوگا، وگرنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ شکریہ۔ حاجی امجد پرویز چٹھا صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کو قائم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ آج بھی ان قربانیوں کو اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی سلامتی میں اپنے قلم کے ذریعے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نصف صدی سے زیادہ جس شخصیت نے صحافت کی آبرو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قلم کا مثبت استعمال کیا، وہ شخصیت اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ جناب رانا محمد یوسف وحید صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈائس پر تشریف لاتے ہیں۔ جناب رانا محمد یوسف وحید صاحب۔ محترم ڈپٹی کمشنر صاحب اور معزز مہمان گرامی اور میرے نوجوان ساتھیوں، اس اہم قومی دن پر پریس کلب کی طرف سے اس تقریب میں شمولیت کا میں بے حد ممنون ہوں۔ میں جب پاکستان بنا تو 10-11 سال کا بچہ تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے
بہت کچھ دیکھا، نعرے بھی لگائے، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ کے ایک سرکردہ رکن سمجھ لیجیے. ہم نے اس وقت کے جو احرار پارٹی کے لوگ تھے ان کے مقابلے میں مسلم لیگ کے ایم ایل اے کو منتخب کیا تھا. تو خدائے بزرگ و برتر کا کروڑ ہاں بار شکر ہے کہ ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. اور 71واں یوم آزادی شاہجان طریقہ سے منا رہے ہیں. آپ میں سے اکثریت نے قیام پاکستان کا مطالعہ تو کیا ہوگا اور ان حالات کو جانا بھی ہوگا جو محکومی کے دور میں مسلمان بر صغیر کو درپیش تھے. خصوصاً 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریز حکمرانوں اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑ اور نیشنل کانگریس کی مسلم دشمنی نے شدی سنگٹن، دیو سماج اور آریہ سماج جیسی ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کا جینا دو بار کر دیا تھا. مساجد میں نماز کے اوقات میں ہر وقت بینڈ باجے یا شور مچایا جاتا تھا. عیدین کے اجتماع میں گندے خنازیر چھوڑ دیے جاتے تھے، غرضے کہ مسلمان سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی حوالہ سے شدید گھٹن اور مسائل کا شکار تھے. اندرونی حالات قیام پاکستان ناگزیر تھا. خدا کی قسم اگر آج کے نوجوان نے تقسیم اور ہجرت کے وقت ہونے والے فسادات، ظلم، معصوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے، پاکیزہ عورتوں کی عصمت دری کرنے کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے تو آج وہ دو قومی نظریہ کو نہ بھولتے. دو قومی نظریہ یعنی نظریہ پاکستان کی حقانیت کو خوب سمجھ جاتے. مجھ جیسے کئی عمر سیدھا ابھی زندہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خوفناک مناظر دیکھے. پاکستان تقسیم کے دوران میرا خاندان بھی ترسکا ضلع امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان آیا. لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی. ہندو سورماؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے موت کے گھاٹ اتارا. متعدد خواتین کی عصمت دری کی. خود میری آنکھوں کے سامنے قافلے لٹے. میرے خاندان کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اندوہناک دکھ جھیلنے پڑے اور پھر جو حالات مہاجر کیمپوں میں تھی آج بھی سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے. صرف ایک مخلص انسان قائد اعظم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے جو روشنی کا مینار تھے. ہم سب کی امیدوں کا سہارا تھے. وہ اپنی خراب صحت اور مصروفیت کے باوجود باقاعدہ مہاجر کیمپوں میں دورہ کرتے اور حالات کی بہتری کے لیے احکام بھی صادر کرتے، جو کہ اس وقت کے احکام فوری طور پر عمل بھی کرتے تھے. آزادی کی اہمیت تو کئی ہم جیسے عینی شاہدین سے پوچھیے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کس قدر قیمتی ہے. بدقسمتی سے قائد اعظم کے رخصت ہوتے ہی جاگیرداروں
اور سرمایہ داروں نے سیاست کے نام پر پاکستان پر قبضہ کر لیا، لیکن پاکستان جس نظریہ پر حاصل کیا گیا تھا وہ نظریہ اسلام ہے، اور اسلام کو کبھی بھی زوال نہیں ہو سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہیں جائے گا۔ ہمیں آزادی، پاکستان کی آزادی کسی لذیذ کھانے کی پلیٹ میں حاصل نہیں ہوئی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں بے گناہوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو آج یہ ہم آزادی کا ثمر حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آج تجدید عہد کریں کہ اپنی حفاظت، آزادی کی حفاظت کریں گے۔ قائد اعظم کے فرمان، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو اپنا شیوا بنا کر پاکستان کی حفاظت تا قیامت کریں گے، اور اس کو ترقی دے کر اسے ناقابل تسخیر ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بابا صحافت جناب محترم رانا محمد یوسف وحید صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رانا محمد یوسف وحید صاحب کو اور پریس کلب کے جتنے بھی سینئرز اراکین ہیں ان کی عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں آج کے معزز مہمان کو دعوت سخن دوں، چند چیزوں کو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب سے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد جناب عدنان ارشد اولک صاحب حافظ آباد بطور ڈی سی تعینات ہوئے ہیں، حکومت کی جانب سے عوامی فلاحی پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سروسز کی ڈیلیوری کے حوالے سے مثالی اقدامات کیے گئے ہیں، اور یہاں پر خاص طور پر میں انتخابات کو پرامن بنانے کے حوالے سے بہترین اقدامات کرنے پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ یوم آزادی کے موقع پر ضلع بھر میں جو مثالی اور تاریخی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مثالی اور منفرد قسم کی شجرکاری مہم کو تقویت دینے پر میں ضلعی انتظامیہ اور خصوصاً ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب محترم ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ کے بالکل سامنے ایک بلند و بالا پانی کی ٹینکی ہے جو کہ حافظ آباد کے بیشتر حصوں کو پینے کا صاف پانی سپلائی کرتی ہے۔ اس پانی کی ٹینکی سے زیر زمین پائپ تقریباً 40 سے 50 سال پہلے زمین میں نصب کیے گئے تھے، جن کی اب عمر طبعی بالکل ختم ہو چکی ہے، اور آج وہی پانی بیماریوں کی صورت میں ہر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے انقلابی عملی اقدامات انتہائی ناگزیر ہیں۔ تجاوزات کے خاتمہ کے حوالہ سے آپ کی توجہ ایک مرتبہ پھر اس شہر کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جناب چیئرمین پریس کلب حاجی امجد پرویز چٹھا صاحب کی خصوصی دلچسپی سے شہر بھر میں تجاوزات کا خاتمہ ممکن ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے ہمارا وسیع و عریض شہر گھٹن کا شکار ہے، جو آپ کی انتہائی توجہ کا منتظر ہے۔ صفائی کے خاطر خواہ انتظامات بھی
آپ کی انتہائی توجہ چاہتے ہیں. آپ کے بالکل سامنے جہاں سے لوگ پینے کے لیے پانی واٹر فلٹریشن پلانٹ سے لے کر جاتے ہیں، یہاں پر شکر مشین کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی پانی اس شکر مشین میں بھرا جاتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس شکر مشین کو بھی کہیں اور سے جو پانی اس میں بھرنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں. آج کی اس تقریب کے بہانے سے میں نے کچھ مسائل جناب محترم ڈی سی صاحب کے گوش گزار کیے ہیں. اب صرف ایک شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنے مہمان کو ڈائس پر بلانے کی دعوت دوں گا. شہیدوں کا لہو و نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں. انہی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی بنیادوں میں بچوں کا خون بھی ہے، ماؤں کا خون بھی ہے، بہنوں کا خون بھی ہے، بزرگوں، نوجوانوں اور جوانوں کا خون بھی ہے. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو تا دم قیامت سلامت قائم اور قائم رکھیں. ارشد اولک صاحب تشریف لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی ممنون ہوں جناب چیئرمین پریس کلب امجد پرویز جٹھا صاحب کا اور ان کے صحافی برادری سے بزرگ صحافی جناب رانا یوسف وحید صاحب، ظہیر اکبر مرزا صاحب، عابد علی پھلروان صاحب، امتیاز تاج ملک ہمایوں صاحب، چودھری مظہر وڑائچ، عبدالجبار انصاری صاحب، حافظ عزیز الرحمان، شیخ محمد امجد، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی اس باوقار تقریب میں مجھے بطور مہمان مدعو کیا ہے. اور اس ساری کوآرڈینیشن کے لیے افتخار علی شاہ ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ کا کردار بہت مثبت رہا ہے کہ انہوں نے یہ ساری جو کوآرڈینیشن ہے یہ انہی کے ذمہ تھی. سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بزرگ صحافی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی یادداشتوں سے کچھ یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کی کہ پاکستان کا حصول کسی لذیذ پلیٹ میں رکھ کر ہمارے سامنے پیش نہیں ہوا. پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور ایسے بزرگ جو ابھی ہمارے سامنے حیات ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ تاریخ ہیں، جنہوں نے اپنے سامنے اس پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں انشاءاللہ ہم ایک جو مرکزی تقریب کر رہے ہیں ڈی سی کمپلیکس میں 14 اگست کو، وہاں پر اس دفعہ میں نے ڈی سی ایوارڈ فار ایکسیلنس کا اجرا کیا ہے. تو انشاءاللہ میں مدعو کروں گا جناب کہ ہم ضلعی سطح پر ہم انہیں پیش کریں گے. باقی جو ابھی آپ نے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ بہت سارے مسائل، واقعی دیکھیں 12 لاکھ کی آبادی کا ایک شہر ہے تو مسائل تو ساتھ ساتھ اس کے رہیں گے اور ان کی حل کی کوشش ہم سب کرتے رہیں گے. ابھی سب سے بڑا مرحلہ جو مجھے درپیش تھا یہاں پر آتے وہ الیکشن کا شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد تھا. تو آپ لوگوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے اور ہمارا الیکشن بغیر کسی بڑے پرابلم کے، کسی لڑائی کے، بغیر کسی دنگا فساد کے مجموعی طور پر پرامن الیکشن ہمارا گزرا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا اور دن آگے گزرتے جا رہے ہیں تو اس میں جو شہر کے باقی مسائل ہیں اس پر بھی میری ٹیم مکمل طور پر مستعد ہو چکی ہے. اور اسی میں جیسے ابھی مجھے بتایا گیا کہ تجاوزات کا مسئلہ ہے، تجاوزات کا واقعی ایک پاکستان کے ہر شہر میں ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جہاں پر میں آپ کے تعاون سے، بلکہ آپ کی نشاندہی سے
میرے خیال میں صرف حکومت کی طرف سے اقدامات سے سارے مسائل حل نہیں ہوتے. میں جہاں بھی میں نے سرو کیا ہے وہاں پر پبلک کو، عوام کو، گورنمنٹ کو، اپنے آفیسرز کو اور خاص طور پر میڈیا کو ساتھ لے کر ہماری جب ایک مشترکہ کاوش ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک بارآور ثابت ہوتی ہے. آج ایک مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، میری نظر میں ایڈمنسٹریٹو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے کوئی طاقت اور زور سے ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ دیر پا نہ ہو. جب آپ لوگوں کی نشاندہی ہوگی، آپ لوگوں کا تعاون ہوگا اور ہماری باہمی مشاورت ہوگی تو ہم جو مسئلے کا حل کریں گے، جس مسئلے کا حل کریں گے انشاءاللہ وہ دیر پا اس کا حل ہوگا اور وقتی حل نہیں ہوگا. تو جو بھی مسائل آ رہے ہیں صفائی کا پر میں ہر وقت کوشش میں ہوں. سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے آتے ہی میں نے دیکھا تھا، ان دنوں بارشیں کافی ہوئی تھیں تو گڑھی اوان کی میں نے جب اس کا وزٹ کیا اس دن بارش والے دن تو وہاں 2-2.5 فٹ پانی اس کے اندر تھا. تو جب میں نے اس کا سارا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ایک بڑی اسکیم بنی تھی یہاں 20 کروڑ روپے کی، لیکن صرف 1.5 کروڑ کے فنڈ کی وجہ سے نامکمل رہ گئی اور وہ چل بھی نہیں رہی. تو وہ پھر میں نے جو اس کا 1.5 کروڑ رہ گیا ہے اس کے لیے میں نے کمشنر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے اور سیکرٹری صاحب کو بھی، سیکرٹری HUD کو. انشاءاللہ وہ بہت جلد باقی بھی اس کے فنڈ آئیں گے اور یہ اسکیم 100% فنکشنل ہو جائے گی، جس سے ہم کم از کم ایک ایریے کو تو ایکسیس واٹر سے نجات دے سکیں گے. اس کے علاوہ ابھی جو آپ نے سامنے ایک مسائل کا بتایا ہے کہ یہ اس کے پانی کا مسئلہ، تو اس کو میں پورا سچ دیکھوں گا. ابھی میرے سامنے یہ مسئلہ فرسٹ ٹائم ہی آیا ہے تو میں اپنی کوئی بھی رائے اس پر نہیں دے سکتا. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں سے سکر یہاں سے ہی ہوتا ہے تو یہ میں MC سے بات کر کے اس کا کوئی اور حل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. تو میری پالیسی صرف یہ ہے کہ ہر وقت آپ لوگوں کے لیے میرے دروازے کھلیں. مجھے تنقید سے ڈر نہیں لگتا. آپ جتنی مجھے مثبت انداز سے جو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے آپ 2 قدم اپنے ساتھ آگے ہی پائیں. اس میں کوئی ایسی مجھے نہیں ہے کہ چاہے دن ہے یا رات ہے یا کوئی ایسا وقت ہے. ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہے. شعبے ہو سکتے ہیں ہمارے علیحدہ ہوں، ڈائریکشن ہماری ایک ہے. تو جب ڈائریکشن آپ کی بھی اصلاح سوسائٹی ہے اور میری بھی، تو ہمارا بہتر یہ ہے کہ جب ہماری کوآرڈینیشن سے کوئی بھی کام چلے گا تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. تو جو بھی آپ لوگوں کی تجاویز ہوں ضرور برائے مہربانی الفاظ کے ساتھ میں دوبارہ پریس کلب کے چیئرمین صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. تو انشاءاللہ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے میں اور میری ٹیم حاضر ہیں. جب بھی آپ بلائیں گے ہم ہر وقت ہر اس جگہ پر حاضر ہوں گے جہاں پر آپ ہمیں بتائیں گے. بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر حافظ آباد جناب عدنان ارشد اولک صاحب بڑے ہی پیارے اور میٹھے انداز میں آپ سے مخاطب تھے. آج کی یہ خوبصورت تقریب سجانے میں پریس کلب کے سینئر اراکین جناب شیخ محمد زاہد صاحب اور جناب عبدالحمید رحمانی صاحب اور دیگر دوستوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. میں چیئرمین صاحب کی جانب سے ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. اب آج یوم آزادی کے موقع پر منعقد ہونے والی اس تقریب کو مزید یادگار بنانے کے لیے پریس کلب تشریف لائے ہوئے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد جناب عدنان ارشد اولک صاحب کو چیئرمین پریس کلب جناب حاجی امجد پرویز چٹا صاحب یادگیری شیلڈ دیں گے. میری گزارش ہے جناب چیئرمین پریس کلب جناب امجد پرویز چٹا صاحب سے کہ وہ اپنے دستے مبارک سے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کو یادگیری شیلڈ پیش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گرم ہاتھوں کو مزید گرم کریں اور خوب کلیپنگ کر کے ان لمحات کو مزید یادگار بنائیں. چیئرمین پریس کلب
یادگیری شیلڈ ڈپٹی کمشنر جناب عدنان ارشد اولک صاحب کو دے رہے ہیں۔ اب یوم آزادی